الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے کا ہفتہ واری سلسلہ یہ چل رہا ہے. تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کئی ہفتوں تک ہوتا رہا. آج ہمارے سامنے چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے کی. ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذمہ داری آپ نبھانی شروع کی اور مال کے وسائل پیدا ہوئے تو ابو طالب کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی. اس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے، آپ کی نگرانی میں ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 10 برس کی تھی. خفیہ دعوت، سری دعوت کے زمانے میں کوئی خاص بات تو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کی دعوت کی. بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رکھی. تو اس موقع پر کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنوائی نہیں کی اور کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. مخالفت کی ایک آواز اٹھی. یہ آواز کس کی تھی؟ ابو لہب کی، کہ جس نے کہا کہ قبل اس کے کہ عرب سارا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس کا ہاتھ تمہیں پکڑ لینا چاہیے. جب اٹھ کھڑے ہوں گے تو یا تو حوالے کر دو گے، ذلت اٹھاؤ گے، یا مقابلے میں آؤ گے تو مارے جاؤ گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عربوں کی دشمنی نہ مول لو اور اس کو خاموش بٹھا دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ابو لہب ہے. اس موقع پر ابو طالب نے یہ کہا کہ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ اور بات ہے کہ مجھے ابھی تمہارے مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اپنے باپ کا دین میں چھوڑنا نہیں چاہتا. تو یہاں یہ تائیدی بات ہے، موافقت کی ایک آواز تھی. کس کی تھی وہ؟ تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو سارے بڑے بزرگ پیچھے ہٹ رہے تھے، جہاں وہاں ایک نوعمر لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بات کر رہا تھا. ایک موقع پر ابو طالب نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے وہ کر رہا ہوں میں، اور انہوں نے کہا ہے کرنے کو. تو ابو طالب نے کہا کہ اچھا ہے، محمد کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گے، محمد کے کہنے کے مطابق چلتے رہو. مکے کے دور میں آزمائشیں آئی ہیں
تو ایک بڑی آزمائش یہ آئی بنو ہاشم پر خاص طور پر کہ بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ان سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں رکھا جائے گا، شادی بیاہ کے معاملات بھی نہیں ہوں گے اور کاروبار کا تعلق بھی ان سے نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ باقاعدہ معاہدہ ہوا اور قریش کے سارے قبیلوں نے، خاندانوں نے اس پر اتفاق کیا اور معاہدہ لکھ کر باقاعدہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا، چسپاں کر دیا گیا، چپکا دیا گیا۔ تو 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، بڑی مصیبتوں پریشانیوں کا عرصہ، کہ اس عرصے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے۔ تو اس تکلیف میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کے ساتھ تھے، پورا خاندان تھا سوائے ابو لہب کے۔ ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار سیرت کے حوالے سے سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ کب کا ہے؟ تو اس وقت کا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلنے والے تھے اور نازک مرحلہ درپیش تھا۔ قریش کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہر خاندان سے ایک ایک نوجوان تیار ہوگا، ننگی تلوار لے کر محمد کا گھیراؤ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہی حملے میں سب ایک ہی مرتبہ حملہ کریں گے اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ تو ایک ہی مرتبہ سب ماریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ابو جہل کی رائے تھی یہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے تو نہیں لڑ سکیں گے بنو ہاشم کے لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، تو دیت لے لیں گے، مالی معاوضہ لے لیں گے اور اس طرح سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام میں آ کر اطلاع دی اس فیصلے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نکل جائیے۔ تو آپ نے نکلنے کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات نکل رہے ہیں تو اس رات لوگوں نے گھیراؤ کر لیا ہے اور آپ کو نکلنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ میرا بستر ہے، اس بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی تمہیں کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شرف کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر ان کو سونے کا موقع ملا، اور ایسے وقت میں ملا ہے کہ جب کہ معاملہ کیا ہے؟ نازک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے، سورہ یاسین کی پڑھتے ہوئے اور مٹی ڈالتے ہوئے چہروں پر نکل کھڑے ہوئے، لوگ یہی دیکھتے رہے کہ نہیں، چادر تو اوڑھ رکھی ہے اور محمد اپنے بستر پر موجود ہے، انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو پھر تو ہوائیاں اڑنے لگی کہ کسی نے رات میں کہا تھا کہ محمد تو گئے، لیکن ان لوگوں نے تصدیق نہیں کی تھی۔ کیوں تصدیق نہیں کی تھی؟ اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایک آدمی سویا ہوا ہے، تو سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کون تھے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ہجرت کے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، اختلافات تھے، اپنی جگہ پر تھے، دشمنیاں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، اور اس اتفاق کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوتی تھی۔ تو یہ امانتیں سونپنی ہے، لوگوں کے حوالے کرنی ہے، اس کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کی، اور پھر حوالے کرنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پہنچ گئے۔ قباء میں چلتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے انہوں نے یہ سفر کیا تھا، اور اس کی وجہ سے پاؤں بالکل پھٹ گئے تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مدنی معاشرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا رہا؟ تو ایک نمایاں جو کردار ہے، تاریخی کردار، وہ کیا ہے؟ تو پہلی لڑائی ہوئی ہے، کون سی؟ بدر کی لڑائی۔ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ مبارزت ہوئی۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فوجوں کی طرف سے کچھ لوگ نکلتے ہیں
ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں جو بھی جیتے اس کے بعد باقاعدہ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کی بنیاد پر مبارزت کے لیے 3 لوگ آئے کفار کی طرف سے، عتبہ، شیبہ دونوں بھائی، اور ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا۔ اب یہ 3 لوگ خاص طور پر آئے، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب قافلہ صحیح طور پر بچ کے نکل گیا تھا، جس کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشورہ ہوا تھا قریش کا کہ کیا کرنا چاہیے، لڑنے کے لیے آگے جانا یا واپس پلٹ جانا ہے۔ تو عتبہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، پلٹ جانا ہے، اب لڑنے کا کیا فائدہ، اپنے ہی لوگ ہوں گے نا، ان سے خوریزی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ابو جہل نے یہاں ہردرمی دکھائی اور کہا کہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو اور بھاگنا چاہتے ہو، اس طرح کی بات عتبہ سے کی۔ تو وہ جو ابو جہل کی بات تھی نا، وہ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ریئیکشن ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے، ہم مقابلہ کریں گے اور دکھائیں گے کہ ہم بزدل ہیں یا بہادر ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں، یعنی عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں 3 انصاری آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون لوگ ہو آپ؟ تو کہا کہ فلاں اور فلاں ہیں، انصار سے تعلق ہے۔ کہا کہ ہمیں آپ نہیں چاہیے، ہم کسانوں سے نہیں لڑیں گے، ہم کو ہمارے اپنے بھائی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ آپ آگے بڑھیں، علی آپ آگے بڑھیں، اور ابو عبیدہ بن حارث کہا کہ آپ آگے بڑھیں۔ تو ایک چچا ہے اور دوسرے 2 چچا زاد بھائی ہیں، اور انشاءاللہ سیرت پہ اس پر گفتگو ہوگی سیرت میں کہ یہ 3 جو لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ثابت کیا کہ جب خطرات کے مراحل ہوں گے نا، تو ہم پیچھے رہ کر صرف رہنمائی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کرنے والے ہوں گے، اور خود کریں گے اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ نمونہ پیش کیا قائد کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اپنے لوگ ہیں یہ۔ اب حضرت علی نے ولید کا مقابلہ کیا، اور مقابلے میں ولید مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کا مقابلہ کیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ عتبہ ابو عبیدہ کے بالمقابل ذرا بھاری پڑا، ان کو زخمی کر دیا۔ تو پھر یہ لوگ فارغ ہو چکے تھے دونوں، حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کا کام تمام کر دیا۔ یہ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے سلسلے میں لڑائی کی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ لڑنے والے کون لوگ تھے؟ یہ تو ایک طرف یہ تینوں ہیں، اور دوسری طرف یہ تینوں ہیں، یعنی دوسری طرف کفار ہیں، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ۔ تو قیامت کے دن بھی ان کا جھگڑا سامنے آئے گا رب تعالیٰ کے یہاں۔ تو اسلام کی تاریخ میں باقاعدہ طور پر جنگ کے میدان میں بہادری کا مظاہرہ جن لوگوں نے کیا ہے نا، ان میں ایک نام کس کا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سن 2 ہجری میں یہ لڑائی پیش آئی ہے۔ اب اسی سے قریب کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی بات سامنے آئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی عمر کو پہنچی ہیں، تو کئی لوگوں کو خواہش ہو رہی ہے کہ نکاح کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر کی طرف سے بھی رشتہ گیا ہے، حضرت عمر نے بھی رشتہ پیش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا صغیرہ، چھوٹی ہے، یعنی کم عمر ہے، زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں۔ تو اس وجہ سے پھر ان دونوں نے جا کر حضرت علی کو کہا کہ آپ بھیجو۔ تو حضرت علی اپنے آپ میں امیدوار تو نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ جاؤ اور رشتہ دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے، حضرت علی حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ تمہاری جو زرہ ہے نا، حطمی، وہ کدھر ہے؟ بدر میں جو تمہیں حاصل ہوئی تھی زرہ، وہ کدھر ہے؟ تو کہا کہ ہے، کہا کہ اس کو بیچو اور وہ پیش کرو۔ اور یہ بھی کہا کہ انہ لابد للعرس من ولیمہ، مہر بھی چاہیے اور ولیمہ بھی ضروری ہے، ولیمہ۔ تو ولیمہ کا انتظام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کر دیا، اور اس طرح سے ایک بڑے شرف سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف ہوئے۔ کیا شرف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے پہلے،
اور دوسرے شرف ان کو حاصل تھے، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے پیاری بیٹی کا شوہر ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ آج انشاءاللہ یہی تک بات ختم کریں گے، مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی آگے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق فرمائے، آمین۔